مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کوئی حصی معجزہ ہمیں دکھائیں، ظاہری معجزہ ہمیں دکھائیں، جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چھڑی اور عصا کو پھینکتے ہیں تو اللہ اس کو کیا بنا دیتا ہے؟ اژدہا بنا دیتا ہے۔ اسی طرح صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے مطالبہ کیا، آپ نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے پہاڑ کو حرکت دی اور وہاں سے گابن اونٹنی نکلی اور اس نے نکلتے ہی بچہ جنا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی کوئی ایسا معجزہ دکھائیں۔ یا معجزات تو جتنے انبیاء کو اللہ نے دیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے نبیوں سے بڑھ کر معجزات عطا کیے۔ اللہ رب نے فرمایا کہ ان کو یہ کہیں کہ پہلے نبیوں کے معجزات وقتی تھے، ختم ہو گئے۔ لاٹھی کا سانپ بن جانا، اونٹنی کا نکلنا، مردوں کا زندہ کرنا، یہ سارے ختم ہو گئے۔ آپ کو جو میں نے معجزہ قرآن کی شکل میں عطا کیا ہے وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس سے بڑھ کر اور معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ اسی سورہ عنکبوت کے اندر اللہ رب فرمایا کہ دیکھیے، آپ لکھ نہیں سکتے، انہیں بھی پتہ ہے، پڑھ نہیں سکتے، انہیں بھی پتہ ہے۔ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے نا، امی، اور عام لوگ ان کا معنی یہ کر دیتے ہیں ان پڑھ۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ دھرتی پر حضور کا معلم کوئی نہیں ہے، دنیا میں حضور کا استاد کوئی نہیں ہے، حضور کا علم عطا کرنے والا براہ راست اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کہ یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اس قرآن کی آیات کو پڑھ رہے ہیں اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ لکھ نہیں سکتے، اور اس کے باوجود اس وقت عربی لغت اس وقت اپنی فصاحت کی بلندیوں کو چھو رہی تھی، اور ان کے مقابلے میں اس قرآن کی فصاحت اور بلاغت جب آئی تو وہ عرب لوگ جن کی گھٹی میں فصاحت اور بلاغت پڑی ہوئی تھی، اس قرآن کا جواب دینے کے لیے میرے محترم دوستو قاصر ہو گئے۔ اور اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتے ہیں انہیں کہیں کہ اس قرآن کے مقابلے میں 10 آیات لے آئیں، انہیں کہیں اس قرآن کے مقابلے میں 3 آیات لے آئیں، انہیں کہیں کہ اس قرآن کے مقابلے میں 1 ہی آیت پیش کر دیں۔ اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اس قرآن کی حقانیت اور صداقت کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکا۔ ہمارا جو معاملہ ہے نا، ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ہم قرآن کو چھوڑ کے ہر طرف سے اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے کوشش کریں گے، لیکن قرآن کی طرف آنے کے لیے یہ امت تیار نہیں ہے۔ جہاں سے مسئلے حل ہوتے ہیں، اسی قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے سابقہ انبیاء کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، ان کی قوم کے حال، اور پھر ان کا جو عذاب آیا وہ ذکر کیا۔ انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں آتے ہیں اور آپ اس کو جب ایک رب کی طرف بلاتے ہیں، اور پھر جب آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس ڈنڈے کو، عصا کو آپ پھینکے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈنڈے کو پھینکا، عصا کو پھینکا، اللہ نے اس بے جان کو اژدہا بنا دیا۔ اور بعض مختلف روایتیں کہتے ہیں وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کا اوپر اور نیچے 2 جبڑوں کے درمیان فرعون کا مال آ جاتا۔ اب اس چھوٹی سی لاٹھی کو اتنا بڑا اژدہا بنانے والا کون ہے؟ اور کہتے ہیں کہ ہل گیا فرعون اور وہاں سے چھلانگ ماری اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑا ہونے لگا، کہنے لگا یہاں سے بچاؤ، میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں۔ اب قرآن میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالیں۔ تھوڑا سا طبی چیز ہے، انسان طبیعت کا ایک ہوتا ہے۔ تو اللہ رب نے فرمایا کہ آپ غم نہ کیجئے، جو بے جان کو سانپ بنا سکتا ہے وہ اس سانپ کو دوبارہ لاٹھی بھی بنا سکتا ہے۔ اور یوں ہاتھ ڈالا، اور ہاتھ ڈالتے ہی وہ اژدہا کیا بن گیا؟ دوبارہ لاٹھی بن گیا۔ اور فرعون کے درباری انسان کے جو مشیر ہوتے ہیں نا، وہ انسان کو خراب کرتے ہیں۔ اب کتنے موقعوں پر یہ تیار ہو گیا تھا ایمان لانے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت آسیہ نے، بڑی محبت کرتا تھا نا، حضرت آسیہ نے جب وہ ایمان لے آئیں،
یہ سمجھاتا رہا، وہ نہ سمجھی، اور اس نے اس کو کہنے لگا تو کیسے راضی ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ میں اگر مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آ۔ یہ وہاں سے نکلا موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لان پختہ عزم کر کے۔ راستے میں وزیر حامان مل گیا، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ تو کہا ایمان کریے۔ آگے سے کہتا ہے غلام کی اطاعت کرنے سے بہتر ہے کہ مر جاؤ۔ کیا کہا اس نے؟ غلام کی تو بادشاہ ہے اور مملکت کا سربراہ ہے، تو غلام کی بات کو مانے گا؟ بس پھر واپس آیا اور ایمان نہیں لایا، اور کیا کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے، یہ سب کچھ جادو ہے۔ تو کیا کیا؟ مصر کے اندر جتنے بھی جادوگر تھے ان سب کو بلایا، اور کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق ہی ہے۔ جس وقت جادوگر آئے نا، سب سے پہلے آ کر انہوں نے فرعون کے ساتھ معاملہ طے کیا، اگر ہم غالب آئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اس نے کہا اگر تم غالب آئے تو تم میرے مقرب لوگوں میں شمار ہوگے۔ اور ایک دن مقرر ہو گیا اور ساری قوم، سارے لوگ آگے، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو عجیب بات ہے، آپ یہ دیکھیے قرآن کے اندر یہ الفاظ ہیں جس کا مفہوم ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ پہلے اپنا، ان کے الزام کے مطابق تو جادو تھا نا، آپ پہلے پھینکیں گے یا ہم پھینکیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم پھینکو۔ اب جب انہوں نے اپنی رسیوں کو پھینکا نا تو یہ تو نظر بند ہوتی ہے، اور ساری مخلوق کو وہ سانپ پھرتے ہوئے نظر آئے، اور پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا اے موسیٰ اب آپ اپنی لاٹھی کو پھینکے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پھینکا نا، وہ جب اژدہا بنا اور ان سارے رسیوں کو اس نے نگل لیا، اور جادوگر، جادو کے اندر کسی جادو کو نگلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جب اس اژدہا نے ان ساری چیزوں کو نگلانا تو وہ اس بات کے کہنے پر مجبور ہو گئے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اب وہ جتنے جادوگر آئے ہوئے تھے، کئی ہزار، میرے محترم دوستو، کہتے ہیں کھڑے ہی کھڑے اسی لمحے حضرت موسیٰ اور اللہ پر ایمان لے آئے، اسی لمحے ایمان لے آئے۔ علماء نے لکھا ہے ان کو اللہ نے ایمان کی دولت سے کیوں نوازا، انہیں اللہ نے ایمان کیوں عطا کیا؟ اس پر مفسرین نے لکھا انہوں نے نبی کا ادب کیا تھا، اللہ نے اس ادب کی وجہ سے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا کہ نبی سے پوچھا تھا آپ پہلے پھینکیں گے، آپ پہلے اپنے جادو کو پیش کریں گے یا ہم پیش کریں؟ ادب کتنی بڑی چیز ہے۔ بے ادب انسان، میرے محترم دوستوں، مار کھا جاتا ہے، بے ادب انسان دور ہو جاتا ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم بے ادبی کی ان حدوں کو چھو رہے ہیں کہ ہم بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر ہمیں فی البدی کوئی اس پر غم نہیں ہوتا، شریعت پر اور دین پر اعتراض کرتے ہیں، احکامات پر اعتراض کر رہے ہیں، شریعت پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اور پھر فرعون نے کہا اگر تم اس ایمان کو تم نے نہ چھوڑا تو میں تمہارا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دوں گا۔ کہتے ہیں خدا کی قسم، آن کی آن میں اللہ نے ایسا ایمان ان کو دیا تھا، ایسا ایمان اللہ نے عطا کیا تھا، انہوں نے کہا اگر تو ہمیں سولی پر بھی لٹکا دے، اب جس ایمان کا مزہ ہم نے چکھ لیا اسے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ کہتے ہیں یہ وہ خوش قسمت لوگ تھے، ابھی ایمان لائے، چند لمحے بعد ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اور اسی لمحے یہ جنت میں داخل ہو گئے۔ آج ہمیں اپنے ایمان کی قدر نہیں ہے۔ آج 60 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے، زندگیاں گزر گئی ہیں، لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی ذات پہ ایمان تو نبیوں کی جو محنت ہے، نبی امت کو جس محنت کی طرف، جس یقین کی طرف بلاتے تھے، انبیاء علیہ السلام کی محنت اور انبیاء علیہ السلام کی پکار، ساری انسانیت کا رخ اللہ کی طرف موڑنا۔ کس کی طرف موڑنا؟ ساری انسانیت کا رخ اللہ کی طرف، ساری انسانیت کی امیدیں اللہ کے ساتھ، ساری انسانیت کی حاجت روائی کون کرے گا؟ اللہ۔ مشکل کشائی کون کرے گا؟ اللہ۔ تو ساری انسانیت کا رخ اللہ کی طرف پھیرنا اور ساری انسانیت کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت دیکھیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت دیکھیے۔ اب جب نبی امت کو اللہ کی طرف بلاتا اور اب جب نبی امت پر محنت کرتا اور اس وقت اعلان کرتا، وہ اعلان یہ تھا ان اجریہ الا علی اللہ، اے میری قوم،
اے میرے قبیلے، اے میرے خاندان، اے میرے بھائیوں سنو، میں جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، یاد رکھنا اس دعوت پر میں تجھ سے کچھ بھی نہیں چاہتا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف کس پر ہے؟ اللہ کی ذات پر ہے۔ میں اس سے جو اجر چاہتا ہوں وہ صرف اللہ کی ذات عالی سے چاہتا ہوں۔ یہ نبی کی محنت کا نچوڑ ہوا کرتا ہے۔ جہاں بھی دیکھیں نا، جہاں بھی آسان بات ہے، جہاں بھی محنت کا اگر صلہ لیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں فرق ہے۔ اللہ کی طرف بلانا، محنت کرنا، اگر اس محنت کا مدعا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، پھر تو یہ محنت صحیح رخ پر ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ آپ کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کو اللہ نے ہجرت کا، جب آپ کو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، روئے زمین پر حضرت آدم کے بعد سب سے پہلے جس نبی نے ہجرت کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور حضرت ابراہیم کے بعد جس نے اس ہجرت کی سنت کو زندہ کیا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے عقد میں حضور کی جو بیٹی تھی انہوں نے ہجرت کی۔ یہ اعزاز ہجرت کا حضور کی امت میں سب سے پہلے حضرت عثمان کو حاصل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جب ہجرت کرنے کے لیے ملک شام کی طرف آئے، آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ ایک جگہ پہ آپ نے ان کو آباد کیا، دوسری جگہ پر جا کر آپ خود آباد ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سنتے ہیں، اب قوم آپ کی مخالف ہے، آپ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کو تم نے مشکل کشا اور حاجت روا بنایا ہوا ہے، جن بتوں کو تم نے اللہ کے علاوہ مشکل کشا بنایا ہوا ہے، یہ تمہاری حاجت روائی نہیں کر سکتے۔ پھر ایک دن ایسا آیا، قوم ایک میلے پر گئی، آپ نہیں گئے، آپ بت خانے میں داخل ہوئے، سارے بتوں کو آپ نے توڑا، کسی کی ناک توڑی، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کی ٹانگ توڑی، جو سب سے بڑا بت تھا کلاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ قوم واپس آئی اور اپنے ان ناحق خداؤں کو دیکھ کر کہنے لگی یہ کس نے کیا ہمارے خداؤں کا یہ حشر؟ پھر ایک کہنے لگا ہو نہ ہو یہ اس نوجوان ابراہیم کا کام ہے، آپ کو بلایا، جب آپ کو بلایا اور کہا آپ نے یہ ان کا حشر کیا ہے، آپ نے ان کو کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، جس کے کندھے پہ کلاڑا ہے اس سے پوچھو نا، ہو سکتا ہے اسی نے توڑا ہو۔ آگے سے قوم کیا کہتی ہے؟ قرآن ان الفاظ کو نقل کرتا ہے، ابراہیم تو بھی جانتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، یہ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ اب جس کے اندر سننے اور دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ حاجت روائی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ انسان کو مشکل سے کیسے نکال سکتا ہے؟ اسی سورہ عنکبوت کے اندر، اسی سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں پکا کافر۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے جب عرب کے مشرک لوگ دریا کا سفر کرتے تھے اپنے بتوں کو بھی ساتھ جہاز میں رکھتے تھے، اب بت بھی ساتھ ہیں۔ اب یہ دیکھو جنہوں نے پانی کا سفر کیا ہوا نا ان کو پانی کی دہشت کا پتہ ہے، ان کو پانی کی وحشت کا پتہ ہے۔ اب میرے محترم دوستو سمندر میں جہاز جا رہا ہے اور اچانک سمندر میں طغیانی آ جائے اور اللہ کہتے ہیں پھر کالی گھٹائیں آ جائیں، پھر کالے بادل آ جائیں، پھر کالے بادلوں میں سے کڑاکے دار آواز آنے لگے اور پھر ایک طرف بادلوں کی آواز، پھر بادلوں کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا، پھر سمندر کا اندھیرا، پھر ایک موج ایسی آئے جو پہاڑوں کی مانند ہے اور کشتی کو ادھر لے کر جائے اور ادھر لے کر جائے۔ یہاں پر اللہ نے کہا مسلمان نہیں، اللہ کو چھوڑ کر جنہوں نے اپنے ساتھ بت رکھے ہوئے وہ بھی بتوں کو اٹھا کر سمندر کے اندر پھینک کر فدعوا اللہ مخلصین، خالص اللہ کو پکار کر کہتے ہیں اللہ ہم بھی مانتے ہیں ہمیں یہاں سے تو نکالے گا اور کوئی نہیں نکال سکتا۔ آج میری اور آپ کی کشتی حالات میں پھنسی ہوئی ہے، کہیں پر مہنگائی کا طوفان ہے، کہیں پر مہنگائی کی بجلی کڑک رہی ہے، کہیں پر خوف کی بجلی کڑک رہی ہے، کہیں پر بدامنی کی بجلی کڑک رہی ہے، کہیں پر میرے محترم دوستوں اور بزرگوں افلاس کی بجلی کڑک رہی ہے، کہیں ظلم کا اندھیرا ہے، کہیں ظلمتوں کا اندھیرا ہے۔ ان سارے اندھیروں سے نکالنے کی ذات کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ آج امت اس اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ امت اللہ کی طرف کیا آتی؟
آج امت تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی. حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا. ادھر حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، عجیب خصلت، عجیب خباثت، عجیب بدفعلی اس قوم کے اندر روئے زمین میں قرآن کہتا ہے اس طرح کی حرکت کائنات اور دھرتی میں سے پہلے کسی نے نہیں کی. آپ کی قوم اپنی شہوت کو عورتوں کے بجائے، اپنی بیویوں کے بجائے، جہاں پر اللہ نے جائز طریقہ رکھا ہے ان کے بجائے مرد اپنی شہوت کو مرد سے پورا کرتا تھا. سب سے پہلے اس گندے فعل کو، اس برے فعل کو، اس خبیثانہ حرکت کو ایجاد کرنے والا یہ قوم تھی دھرتی پر. میرے محترم دوستو، حضرت لوط علیہ السلام سمجھا رہے ہیں دیکھو اس کام کو چھوڑ دو، اس کام کو چھوڑ دو. قوم مذاق اڑا رہی ہے، قوم نبی کو دیوانہ کہہ رہی ہے، قوم کیا کچھ کہہ رہی ہے. اور حضرت لوط علیہ السلام سمجھا رہے ہیں دیکھو یہ عورتیں ہیں، یہ تمہاری منقوہ جو بیویاں ہیں، ان کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، ان کو چھوڑ کر مرد مرد کی طرف کیوں جاتا ہے. قوم نہیں مان رہی. ایک وقت آیا اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. فرشتے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. بہت ساری باتیں میں ان کو چھوڑ رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے نا تو آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنائی، اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی. اب اس وقت اللہ نے آپ کو جو بیٹی کی خوشخبری سنائی، اس وقت آپ بوڑھے ہو چکے تھے، بڑھاپے کی دہلیز، آپ کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی. جوانی میں اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا حضرت اسماعیل. اب بڑھاپے میں دعا مانگی، دعا قبول ہوئی. اللہ نے فرشتوں کو بیٹا بھیجا اور کہا اللہ آپ کو بیٹے اسحاق کی خوشخبری سناتا ہے، اور پھر اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی خوشخبری سناتا ہے. اسحاق بھی نبی ہوگا، یعقوب بھی نبی ہوگا. یہ جو بیٹا تھا جس کو حضرت اسحاق علیہ السلام کہا جاتا ہے، یہ بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے، حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے. اب اللہ کی شان دیکھیے، اس لڑی میں حضرت اسحاق بھی نبی، حضرت یعقوب بھی نبی، پھر آگے حضرت یوسف وہ بھی نبی، حضرت موسیٰ وہ بھی نبی، حضرت ہارون وہ بھی نبی، حضرت عیسیٰ وہ بھی نبی. یہ سارے بنی اسرائیل کے انبیاء، اس لڑی میں اللہ نے ہزاروں نبی بھیجے. ادھر حضرت اسماعیل کی لڑی چل رہی ہے. چلتے 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 ایک نبی آتا ہے جن کو امام الانبیاء سرور کونین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا جاتا ہے. ایک ہی آئے لیکن امام الانبیاء بن کر آئے. اسی لیے حضرت ابراہیم کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے. یہاں پر فرشتوں نے آپ سے کہا کہ کس لیے، آپ نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہاں تو میرا بھائی لوط بھی ہے. تو فرشتوں نے آگے سے کہا ہمیں پتہ ہے وہ بھی وہاں موجود ہے، ان کو نکال کے ان کے علاوہ جو نافرمان ہیں ان کی طرف اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. یہ فرشتے جب گئے نا یہاں سے تو اللہ نے ان کو ظاہری نوجوان لڑکوں کی طرح خوبصورتی عطا کر دی. یہ جب اس بستی میں داخل ہوئے نا وہ تو قوم پہلے اس گناہ کے اندر مبتلا تھی. انہوں نے جب دیکھا نا یہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے اور حضرت لوط علیہ السلام نے پوچھا کون ہو؟ کہا ہم مہمان ہیں آپ کے. اب حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہے، خوبصورت شکل میں لڑکے آ گئے ہیں. آپ نے دروازہ بند کیا، باہر ساری بستی آ کر کھڑی ہو گئی، ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو. حضرت لوط علیہ السلام باہر آئے اور ہاتھ جوڑ کے آپ معافی مانگ رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیے کائن کو چھوڑ دو، یہ میرے مہمان ہیں، ظالموں مہمانوں کا تو خیال کرو. اب آپ یہ بات کر رہے ہیں اور قوم مان نہیں رہی، آپ بات کر رہے ہیں قوم مان نہیں رہی. یہاں تک نوبت آئی حضرت لوط علیہ السلام کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد آپ کو گھسیٹنے کی کوشش کی. اس وقت اللہ کے نبی روئے اور رو کر آپ نے کہا اے اللہ آج ان سے تو ہی بچا سکتا ہے. ادھر جب فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی رو رہے ہیں، فرشتے باہر آئے اور آپ کو آ کر کہنے لگے آپ غم نہ کریں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور آپ کی بستی پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں. ہاں اتنی بات ہے، اللہ کا حکم ہے آپ
اور آپ کے ماننے والے اس بستی سے نکل جائیں، آپ بھی چلے جائیں، آپ اپنے آل و عیال کو بھی لے کر نکل جائیں، اپنے ماننے والوں کو بھی لے کر نکل جائیں۔ اور میرے محترم دوستو، عذاب کا وقت بتا دیا، حضرت لوط نکلے، اپنی آل کو لیا۔ یہاں قرآن عجیب بات کہتا ہے الا امرأتہ، فرمایا ان کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی کیا ہے؟ بیوی۔ اب ذرا توجہ کرنا، ہم ذرا جس ظام میں رہتے ہیں، جس گمان پہ رہتے ہیں، میری نسبت فلاں کے ساتھ ہے، میرا فلاں خاندان ہے، فلاں قبیلہ ہے، اب نبی کی بیوی یہ عمل وہ نہیں کرتی تھی، لیکن دل کے اعتبار سے محبت ان کے فعل کے ساتھ کرتی تھی، دل کے ساتھ ان کے ساتھ تھی، دل کے اعتبار سے ان کے ساتھ تھی۔ آپ اپنی قوم کو اور قبیلے کو، آپ اپنے ماننے والوں کو اور آل کو لے کر نکل رہے ہیں، یہ مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہی ہے، مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہی ہے۔ اب فرشتوں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں جس زمین پر یہ قوم آباد تھی نا، اس ٹکڑے کو فرشتوں نے یوں اٹھایا، اس ٹکڑے کو کاٹا، کاٹنے کے بعد یوں اٹھایا اور نبی کی بیوی کو بھی اسی میں ڈالا۔ نسبت تب کام آئے گی، نسبت کب کام آئے گی؟ جب عمل بھی نسبت والے ہوں۔ قرآن کے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، توجہ سے سننا، المرء مع من احبہ، المرء مع من، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے جب اس حدیث کو بیان کیا نا، صحابہ اتنے خوش ہوئے، کسی اور بات پر اتنے خوش نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس حدیث کے اندر اللہ نے انسان کے خاتمہ بالخیر کو بیان کر دیا۔ اگر محبت اللہ والوں سے ہوگی، اگر محبت صحیح لوگوں سے ہوگی تو کیا مطلب ہے کہ اس کو خاتمہ بالخیر نصیب ہوگا۔ اگر محبت ایسی قوم کے، لوط علیہ السلام کی قوم کے فعل کے ساتھ ہوگی تو مجھے بتاؤ پھر حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ انہی کے ساتھ ہوگا۔ کہتے ہیں اس قوم پر جو عذاب آیا نا، یوں فرشتے نے اپنے پر کی نوک پر اس بستی کو اٹھایا اور اوپر سے اللہ نے پتھروں کی بارش کی، پتھر بھی نوکدار، پتھر بھی نوکیلے، اور ہر ایک کا نام لکھا ہوا تھا۔ ادھر سے زمین اوپر جا رہی ہے، ادھر سے نوکدار پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں اس بستی کو جب اٹھایا نا، اتنا اوپر لے کر گئے، اس بستی کے مرغوں کی آذان عرش کے فرشتوں نے بھی سنی، آسمان کے فرشتوں نے بھی سنی، اور پھر اس کو یوں پلٹا، پلٹنے کے بعد زمین پر مارا، اور مارنے کے بعد قیامت تک کے لیے، قیامت تک آج بھی اس بستی میں، آج بھی اس بستی میں جو پانی ہے، کسی جاندار چیز کو ڈالو وہ بھی مر جاتی ہے۔ کتنا عرصہ گزر گیا، آج بھی وہاں کوئی آباد ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، آج بھی وہاں کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس قوم کا فعل کیا تھا؟ مرد سے شہوت کو پورا کرتا تھا۔ اور یہ بات سن لیجئے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر اس بات کو ڈالے۔ فرمایا اللہ پاک جسے اپنی نگاہ سے جھکانا چاہے، جسے اللہ اپنی درگاہ سے دھتکارنا چاہے، جسے اللہ پاک ذلیل کرنا چاہے، جسے رب رسوا کرنا چاہے، اللہ اس کو اس برے فعل میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور آپ نے زیر گردش یہ لیٹر بنا ہے کہ ایبٹ آباد کے ڈپٹی کمشنر کو لیٹر لکھا گیا، ہمیں ایبٹ آباد میں جگہ دی جائے جہاں مرد کے ساتھ بدفعلی کرے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جس کو اس کام کا شوق ہے اسی کو اس بستی میں بھیج دو، اس کو جاؤ جہاں سے اسی عذاب شدہ بستی میں جا کر رہ، اپنے شوق پورے کر، اپنی غلاظت پورا کر، وہاں جا کے پخانا کھا۔ ہم میرے محترم دوستوں پہلے کتنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ہم پہلے کتنے حالات میں گھرے ہوئے ہیں، ہمارے بد عملیوں کی وجہ سے اللہ کتنا ناراض ہے، کتنے حالات آئے ہوئے۔ قوم شعیب کا کیا قصور تھا؟ صرف ایک بد عملی تھی، ایک گناہ تھا قوم شعیب میں۔ جب چیز لیتے تھے تول سے بھی زیادہ لیتے تھے، جب دیتے تھے تو کم کر کے دیتے تھے، بس یہ کام تھا۔ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، صرف اس ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے قوم شعیب کو ختم کر دیا۔ آج ہم دیکھیں نا، ہمارے ارد گرد، ہمارے اندر یہ ساری چیزیں زندہ نہیں ہیں، یہ سارے معاملات نہیں ہو رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو خواب غفلت کے اندر پڑے رہیں تو معاملہ حد سے آگے نکل جائے۔ اس لیے خدا را، اگر اللہ کا حکم توڑنے کی بات آئے تو بتاؤ اس حکم کو توڑنے کے لیے ہمیں رکاوٹ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ ہمیں ان کے گربانوں پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے یا نہیں ڈالنا چاہیے؟ اس لیے میرے محترم دوستو،
اگر چھوٹ جائے گی، یہ تو وہ لوگ ہیں جو عالمی طاقتوں کے زر خرید لوگ ہیں اور میرے وہاں سے پیسہ کھانا ان کا وتیرہ بن چکا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا حشر ہوگا، ہمیں اپنے ایمان کا پتہ نہیں ہے، لیکن کچھ آواز بلند کریں، کچھ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس محنت اور کوشش میں میرا اور آپ کا حصہ پڑ جائے، ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ دعا فرمائے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔